بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، مالدار ہو، متوسط ہو، غریب ہو، زندگی ایک مشکل سفر۔ کس طرح آسانی سے گزر جائے یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ عبد الرحمن الثالث اموی بادشاہ گزرا ہے اسپین میں، قرطبہ اس کا کیپٹل تھا۔ اس نے 50 سال حکومت اور پورے یورپ پہ اس کی تھا۔ کہنے لگا میں نے 50 برس حکومت کی، لیکن میں نے اپنی زندگی کے سکھ اور خوشی کے دن جب گنے تو 50 سال میں صرف 14 دن تھے۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا، نیک بادشاہ، اچھا بادشاہ، کوئی زانی شرابی ظالم نہیں، صرف 14 دن۔ آج کے انسانوں کا علم غلط ہو گیا، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، سب کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے، جتنا ہمارے پاس دولت ہوگی اتنی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اور جتنا ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، وہ دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں ایک ملک، اتنا حسین ہے کہ ہر جگہ جی چاہتا ہے بیٹھ کے دیکھتے رہے۔ وہاں کوئی غریب نہیں، سب مالدار لوگ، ایک آدمی بھی غریب نہیں، ایک۔ اور اس ملک میں خودکشی قانوناً جائز ہے۔ آپ ہاسپٹل جائیں، ان سے کہیں میں نے خودکشی کرنی ہے، وہ آپ کو لکھوا کے سائن کر کے ٹیکا لگا دیں گے۔ نہ ظاہری خوبصورتی کی کمی ہے، نہ ان کے اپنی شکلوں کی خوبصورتی میں کوئی کمی ہے، نہ اسباب وسائل ٹیکنالوجی میں کوئی کمی، اس کو بند کر، نہ اسباب وسائل اور ٹیکنالوجی میں کوئی کمی ہے، نہ غربت اور تنگ دستی ہے، پھر وہاں خودکشی قانوناً جائز۔ وہ زندگی سے بیزار کیوں ہو؟ جاپان ٹیکنالوجی کا بادشاہ اور خودکشی کا ریٹ دنیا کے چند بڑے ملکوں میں، وہ کیوں خودکشی کر؟ تو میرے اللہ نے یہ کتاب اتاری، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، انه لقول فصل وما هو بالهزل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ولا تبديل لكلمات الله۔ یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ ان اور هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صرف قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو میری آپ کی زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتا۔ یہ میدان میں صرف یہی دعویٰ کر رہا، اور کسی کے پاس یہ دعویٰ کوئی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ تم میری مانو تو صحیح، میں تمہارے لیے آسانیاں کر رہا ہوں، تمہاری آسانی چاہتا ہوں، تمہارے لیے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، میں تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی کتنی گواہیاں آ رہی ہیں، اور بازار میں کیا ہے، مسلم ریاستیں ہیں یا غیر مسلم ریاستیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا، پیسہ ہوگا ہماری لائف بہت ایزی ہو جائے، بہت مزے کی ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، اور اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، دنیا اور آخرت کی عزتیں میں تمہارے لیے لے کر آیا۔ اور اس کا الٹ بھی سنا دیا، جعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری نافرمانی کرے گا وہ ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ کتاب محفوظ ہے۔ جتنی اس وقت مذہبی کتابیں گنی جاتی ہیں ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ مذہبی کتاب ہے، وہ سب تبدیل ہو چکی، میں کیا سے کیا ڈال دیا گیا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس میں زیر و زبر بھی ویسے ہی ہے۔ تو اس کے پیغام کو سننا سمجھنا یہ ساری امت کے ذمہ ہے، اور خاص طور پر آپ اہل علم اور آپ طلبۃ العلم کے قرآن پاک سے مناسبت ہونے، فقہ سے مناسبت ہماری ضرورت ہے، لیکن قرآن سے مناسبت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور حدیث پاک اور سیرت سے مناسبت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو بچوں اگر قرآن سے جی لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑی راہیں کھولے گا۔ اور جو دوسرے بھائی باہر سے آئے تشریف فرما، ان سے بھی کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو۔ تو روزانہ میں چند ایک آیات آپ کے سامنے
پیش کر دیتا ہوں. تو کل ایک دوسرے پارے کی ایک بڑی اہم آیت رہ گئی تھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے سکو اور اللہ کا نبی تمہاری گواہی دے سکے. اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے امت معتدل، اعتدال والی، درمیانی راستہ چلنے والی امت. یہود دنیا میں ایسا لگے کہ انسانیت کا بارڈر کراس کرے، عیسائی رہبانیت میں ایسا لگے کہ وہ انسانیت کا بارڈر کراس کرے. تو میرے اللہ نے فرمایا نہ ادھر انتہا نہ ادھر انتہا، تم درمیان میں ہو، دنیا میں بھی چلتے ہو آخرت بھی بناتے ہو، معتدل درمیان والی. تو سورہ بقرہ کی 286 آیات بعد میں لکھی گئیں، بہت بعد میں آیات لگائی گئیں. تو جب آیات لگ رہی تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ امتن وسطا پر کون سا نمبر لگے گا. تو جو لفظ کا مطلب ہے وہی آیت بھی اپنی جگہ پر وہی مطلب دے رہی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے. 143 جمع 143 286. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح فٹ کر کے بتایا ہے. تو بھائیو میرے عزیزو، نہ تو آدمی دنیا میں ایسا لگے کہ نہ اپنا ہوش، نہ بچوں کا ہوش، نہ بیوی کا ہوش. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا. یہ اللہ کو چھوڑ دینے والے جہان میں اس طرح لگ جانا اور پھر آنکھ بند ہوئی اور ہر شے اوروں کے حوالے کر کے چلے جانا، بہت بڑی نادانی. اعتدال کے ساتھ چلو. جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم کوئی نہیں، ان کے پاس پیشاب کرنے کا بھی ٹائم کوئی نہیں. یہ پیشاب میں ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے رہتے. یہ بد نصیب ہے. ان کو صرف ایک نشہ ہے کہ اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنے ایسٹس ہیں، اتنی پراپرٹیز ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن ان کی زندگی کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی گندی ہے کہ ایک مزدور بھی اس سے اچھی زندگی گزارتا. وہ ٹانگ بٹانگ رکھ کے مائیے گاتا ہے. ان کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا. گھر میں میٹنگ ہو رہی، بیڈ روم میں میٹنگ ہو رہی ہے، فون کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے. ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اچھے نیک لوگ ہیں، تو ہم کھانے پر کٹھے تھے. کھانے کا پہلا لقمہ ہم نے لیا، اس کا فون آ گیا. اس نے فون یہاں لگایا اور ادھر کھانا. کوئی 35 منٹ وہ فون پہ لگا رہا اور کھانا بھی کھاتا رہا. میں کہا تیرے پڑوسی چنگے نہیں ہیں جو موجہ نال کھا رہے ہیں. اس کاروبار کا کیا فائدہ ہے جو تمہاری روٹی کو زہر بناتا. کہ جب آدمی کھانے میں بھی سب کو نصیحت کرتا ہوں، کھاتے ہوئے فون مت سنو، چونکہ جب تمہاری نظر کھانے پہ پڑتی ہے تو دماغ الرٹ کرتا ہے پوری باڈی کو کہ کھانا آ رہا ہے. جب ناک میں خوشبو جاتی ہے تو دماغ الرٹ کرتا ہے کہ کچھ کھانے کو آ رہا ہے. جب انگلی ٹچ کرتی ہے تو پیغام جاتا ہے کہ روٹی آ رہی ہے، گوشت آ رہا ہے، پکوڑا آ رہا ہے، سموسا آ رہا ہے، انگلی کا ٹچ کرنے سے. اور پھر جب وہ میدے کو وہ حکم دیتا ہے کہ سموسا آ رہا ہے اس کے مطابق فٹ ہو جائے، پیپسی آ رہی ہے اس کے مطابق فٹ ہو جائے، تو میدا اور دماغ آپس میں جڑ جاتے ہیں پوری طرح، اور وہ حکم دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. آپ فون اٹھا کے سننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ کی توجہ بات کی طرف چلی جاتی ہے، وہ میدے سے ہٹ جاتا ہے. آج ہر دوسرا کیا بلکہ ہر پاکستانی میدے کا مریض سوائے دیہاتیوں جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جماعت ایک جگہ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ مسجد میں نا صحن میں یہ لگا کر نا ہینڈ فری لگا کے باتیں کر رہے تھے، واک بھی کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے. تو ایک نوجوان پٹھان بھاگا کوہاڑ، یہ 2002 کے بعد ہے. مولانا صاحب آپ کا ساتھی پاگل ہو گئے کیا ہوگا؟ وہ اپنی باتیں کر رہا ہے، وہ اپنی باتیں کر رہا ہے، وہ پاگل ہو گئے. تو بچوں میرے اللہ کو اعتدال پسند. اللہ نے کاروبار بڑھانے سے نہیں روکا کہ مینج کرو، ترتیب دو، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے آپ، اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے وقت نکالو. اللہ تعالیٰ کو ایک غریب آدمی ہے وہ سارا دن لگا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کو ناپسند. اس لیے صرف مالدار کی شرط نہیں ہے دن رات پاگلوں کی طرح بھاگتے رہنا، یہ لائف سٹائل نہیں ہے. آپ ان کی بڑی گاڑیاں دیکھ کے پر حیران نہ ہوا کر کے کیسے مزے کی زندگی. یہ ہم سے بہت تھکی ہوئی لائف گزارتے، بہت تھکی ہوئی زندگی ہوتی ہے جو دنیا میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑھانا شروع کر دیتے. اللہ کو دین میں
انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی، دنیا میں کہاں سے لگے گی جہاں چھوڑ کے مر جانا؟ دین میں 3 صحابہ نے جب اللہ کے نبی کا حال سنا گھر کا تو کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا، بڑا اچھی نیت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا ساری زندگی، بڑی اچھی بات۔ انہوں نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، سر رات تہجد پڑھوں گا۔ واجب آپ کیا کمال ہے، کتنی بڑی بزرگی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے شادی نہیں کروں گا، یہ کہہ رہا ہے روزہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہہ رہا ہے سوؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے بلا کے ڈانٹ پلا دی، تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اس انتہا پسندی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم وعلیہم الصلوات و تسلیمات، ان کی وجہ سے اسلام آیا ہے، وہ عبادات میں بہت ایکسٹریم ہوتے تھے، تو ہم نے ہمارے اندر بھی اسلام کا تصور یہی قائم ہو گیا ہے کہ نفل بہت پڑھتا ہو، مصلی سے اٹھتا نہ ہو اور مسجد سے باہر نکلتا نہ ہو۔ بھائیو، صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ دہاڑی دار بھی تھے، وہ بڑے بڑے تاجر بھی تھے، وہ حکمران بھی بنے، وہ سپہ سالار بھی بنے، وہ موجوں کی شادیاں بھی، مغیرہ بن شعبہ نے کوئی 80 شادیاں کی، ان کو کوئی ولی پہنچ سکتا؟ صحابہ کو کوئی ولی پہنچ سکتا؟ تو اگر اسلام سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی پڑھو، جس میں نبی کی زندگی کی جھلک نظر آتی۔ ہر سخت مزاج کے لوگ بھی ہیں، نرم بھی ہیں، ہاسے والے بھی ہیں، جوک کرنے والے بھی ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اتنا ہنساتے تھے، اتنی لایانی کرتے تھے کہ صحابہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے گر جاتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا بہت زیادہ فضول بولتا رہتا ہے، اس کو روکیں، یعنی اس کو روکیں۔ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا گدھا، عبداللہ الحمار، ان کی انہی نا لطیفوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اسے کچھ نہ کہو، میں کہہ رہا ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ اور ان کو شراب کی بھی عادت، ہر چوتھے دن ان کو کوڑے لگتے تھے، تو ان کو کوڑے لگ رہے تھے تو 2 صحابی آپس میں کہنے گے یہ بھی عجیب آدمی ہر چوتھے دن بے عزت ہونے آ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کو برا مت کہو، میں گواہ ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ تو حیات الصحابہ کا آپ لوگ مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ دین میں بھی بے اعتدالی پسندیدہ نہیں ہے، نہ مطلوب ہے نہ یہ پسندیدہ ہے، دین میں بھی اعتدال ہے۔ تو وہ ان کے مجاہدات وہ معیار بن گئے۔ ایک بزرگ کا میں نے پڑھا، فرمایا کہ میں نے 1 سال کھایا میں نے پیا نہیں، 1 سال پیا میں نے کھایا نہیں، 1 سال نہ کھایا نہ پیا۔ یہ ممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ آدمی کی روح اس کے جسم پہ غالب آ جاتی ہے تو ایسی چیزیں ہو سکتی، ایسی چیزیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اس کے منہ سے تو کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے۔ تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، جب اس کی روح اس کے جسم پر غالب آ جاتی ہے تو وہ چھوڑ دو، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بچو، میرے نبی والی زندگی ہی معیار ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو اعتدال سے زندگی گزارنا سیکھو، اعتدال ہی اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا اس سے جو مطلب جڑتا ہے وہ ہے جو امام ابن جریر نے نقل کیا کہ تم امت واسطہ ہو۔ واسطہ ہو کس کے؟ پہلے نبی، جیسے یہ مائک میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، پہلے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہم سب بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں، ہم واسطہ ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں تبلیغ میں جاؤ، سال لگاؤ، چھٹیوں میں چلہ لگاؤ، اس لیے نہیں کہ میں تبلیغی جاؤں، تبلیغی جماعت سے لگا ہوں تو تمہیں بھی جماعت کا ممبر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ فریضہ اسلام ہے کہ ہمیں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو خوشی سے سال پہ جاؤ جو دورہ حدیث کے بچے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے مانگ کے جاؤ، پتہ نہیں تمہاری وجہ سے کوئی ایسا ہیرا تمہیں مل جائے گا جو تمہاری کیا پورے علاقوں کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تبلیغ میں جانے سے جی نہ چھڑاؤ۔ ایک آیت اور اس میں تھی، وہ میں نے ادھر لکھوا لی ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارا پیپر کس چیز میں ہو رہا ہے، کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس پر تم دل دے بیٹھتے۔ اس میں سر فہرست اللہ نے عورتوں کو ذکر کیا، نساء، کائنات کی سب سے خوبصورت شے اللہ نے عورت کو بنایا۔ یہ میں دنیا پھر کے ایک تجربہ بتا رہا ہوں۔ انسان کے علاوہ جتنے نر مادہ ہیں، گھوڑے گھوڑیاں تو ہم نے رکھے بچپن میں، محنت نہیں، میرے باپ نے رکھے ہوئے تو تم کو تو آنکھوں دیکھا، بھینس اور بھینسے سب، تو جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے اس میں نر زیادہ خوبصورت ہے، مادہ کم خوبصورت۔ گھوڑی
مریل جو ہوگی گھوڑا اتھے ہوئے کبوتری انج ہوگی کبوتر انج ہوئے. ایک دفعہ میں جبوتی میں لیٹا ہوں. جبوتی ایک جنگل سا ملک ہے, تو ایک کبوتری بیگم ہوگی اب کبوتر کی, تو ناراض تھی, تو کبوتر اس کو منا رہا تھا, بھئی تم من جا. وہ یوں کر لی, پھر اس کے آگے آ کے یوں پہلے پاتا, پھر وہ ادھر منہ کر لی تو اس کے پھر آ کے یوں کرتا. کتنی دیر میں اس کا تماشا دیکھتا رہا. اخیر وہ ناراض نہیں ہوئی, ناراضی نہیں ہوئی, طلاق لے کے چلی گئی. اب مورنی کو دیکھ لو, انتہائی بدصورت, اور مور کو دیکھو تو کیا اللہ یاد ہے, کیا جب وہ رقص کرتا ہے اور اپنے پروں کو پھیلاتا ہے. جو مادہ مورنی اس کے پر نہیں ہوتے, مادہ مورنی کے پر نہیں ہوتے. کھوتا بھی سونا ہے کھوتی نہ. تو یہ ساری دنیا میں پھرنے کے بعد نا, یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, میری نظر نے جو پڑھا اور دیکھا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. صرف ایک جگہ اللہ نے اس کا الٹ کیا ہے کہ انسانوں میں عورت سب سے حسین ہے بطور مخلوق, مردوں سے عورت زیادہ حسین, اور گھر کی رونق عورت سے کے ساتھ, گھر کی آبادی شادابی عورت کے ساتھ, اور وہی پس پس کے سرما ہو تو بیچاری ماریں کھا 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 کے فنا ہو کے رہ گئے. میرے نبی نے فرمایا ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم. شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے, اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا. کمینے کا لفظ استعمال, کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا, اس میں اپنی وہ عزت سمجھتا ہے, بڑائی سمجھتا ہے. اور عزت دار شریف اخلاق والا آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا, جیسے آپ نے اپنی بیگمات کو عزت دی, احترام دیا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی تو وہ اونٹ پہ بٹھانا تھا, تو وہ ان کا قد چھوٹا تھا, وہ چڑھ نہیں پا رہی تھی, تو ہم نے اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا اور حضرت صفیہ کا ایک پاؤں اپنے گھٹنے پہ رکھوایا اور دوسرے پاؤں اونٹ پہ رکھوایا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں اپنی بیگمات کے ساتھ. خود اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے حضرت عائشہ کو کھلا رہے ہیں کہ وہ ابھی عمر میں چھوٹی تھی, ان کو آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں کہ ان کو ابھی آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا. گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, اپنے کپڑے, 9 بیویاں تھیں, 9. جب آپ دنیا سے گئے اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, کمال, پھٹ گیا خود سی لیتے تھے, جوتا ٹوٹ گیا خود جوڑ لیتے تھے, بیوی سے نہیں کرتے. آپ نے اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو عزت دے کر دکھایا کہ اس سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ میں نے 2 دن شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی وہ جس ڈائی میں بنتی ہے نا, جس سانچے میں, وہ سانچہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. یہ گلاس ایک سانچے میں بنا, وہ سانچہ اس کی قیمت کے برابر قیمتی. اور مرسڈیز گاڑی بھی ایک سانچے میں بنتی ہے, جتنی مرسڈیز مہنگی ہے اس سے مہنگا وہ سانچہ. رولز رائس بھی ایک سانچے میں بنتی ہے, جتنی وہ مہنگی اس سے مہنگا وہ سانچہ ہے. 380 جہاز, جمبو جیٹ اور 320 کتنے بڑے بڑے خوبصورت جہاز ہیں, یہ بہت قیمتی ہیں. لیکن جس سانچے میں ان کو بنایا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی, اور اس کی اتنا اس کی کیئر کی جاتی ہے, کوئی خراش نہ آ جائے. ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو پرزہ خراب ہو جاتا ہے. کائنات کا سب سے قیمتی پرزہ انسان ہے, سب سے قیمتی. انسان نہیں تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, مانا کہ محفل جواں ہے حسین. انسان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کائنات کی سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ چیز انسان ہے, سب سے قیمتی پرزہ انسان ہے. اور یہ پرزہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں, اور تو ماں کا پیٹ ڈائی بنا, سانچہ بنا, اور اس میں میں اور آپ ڈھلے اور بنے اور باہر آئے. تو جس سانچے میں سب سے قیمتی چیز بنتی ہے اسی سانچے کو لوگوں نے توڑ کے پرزے کر دیا. معصوم بچے پیدائشی طور پر ڈپریشن کا شکار پیدا ہو, بچی کو حمل ہے, خامد اس کو ذلیل کر رہا ہے, ساس اس کو ذلیل کر رہی ہے, سسر اس کو ذلیل کر رہا ہے, وہ اندر جو بچہ جا رہا ہے اس تک اس کی منفی لہریں جا رہی ہیں, اور اس نے سانچے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. دکھی ہو جاتا ہوں یہ مضمون سناتے ہوئے, اتنے واقعات سنتا ہوں, دلی زخمی ہو کے. اخلاق کے نہ ہونے نے گھر برباد کر, شکل صورت سے گھر نہیں چلتے, نہ پیسے سے نہ ڈگری سے, اچھے اخلاق سے چلتے. اور ہمارا مشترکہ نظام زندگی عذاب بن چکا ہے, عذاب. پہلے بہت اچھا تھا جب سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. لیکن اب وہ ایک سلگتی ہوئی آگ ہے جو لکڑی نہیں جلاتی, جو ہڈیوں کو جلا دیتی. تو اب سب کی شادیاں ہونے والی ہیں, بچے ہو جو ابھی سال فارغ ہو رہے ہو, آنے والی کسی کی بیٹی ہے, کسی ماں نے اسے جنا ہے, اس کو عزت دینا, اسے عزت دینا, اسے عزت دینا, اس کی حفاظت کرنا, اپنے بہن بھائی ماں باپ کی زیادتی سے بچانا بیوی کو,
اور ماں باپ بیوی کی زیادتی سے ماں باپ کو بچانا، تم پل کا کام دو، ان کو بھی اپنی جگہ رکھنا، اس کو بھی اپنی جگہ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہارا امتحان لیا ہے، عورتوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، سونے چاندی کے ڈھیر، سواریاں، جانور، کھیتی باڑی، یہ ہیں چند چیزیں، 1 2 3 4 5 6 چیزیں، اس کو 8 بنا دیتے ہیں، ذہب اور فضہ سے۔ ذہب یذہب کیا ہوتا ہے؟ تو سونے کا نام کیا رکھا ہے عربوں نے؟ ذہب۔ ٹوری جان سوال، کیا خوبصورت زبان ہے عربی بھی، ذہب کے پیچھے بھاگ رہے ہوں تو چودھری ذہاب ہو گیا۔ اور فضہ چاندی، فضہ کس سے ہے؟ انفضاض۔ انفضاض کیا ہوتا ہے؟ بھگدڑ مت جانا، یہاں ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آ جائے تو کیسے نکلو گے مسجد سے؟ تمہیں حضرت مولانا طارق جمیل یاد نہیں ہوگا، تمہیں اپنی ذات یاد ہوگی، ذرا دڑدڑو، میں ادھر سے بھاگوں گا، اب لوگ ادھر دروازوں میں ٹکراؤ۔ ہمارے ایک ساتھی ذمہ دار جماعت میں، وہ گھٹنوں کے بہت معذور، تو ان کو پکڑ کے ماشاءاللہ 15 دن ہم کٹھے چلتے تھے، ہماری جماعت تھی نارام میں، تو ان کو لائے، گاڑی سے نکالا اور کرسی پہ بٹھایا، بیان شروع ہوا۔ تو بیان کرنے والا بھی کہہ رہا تھا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا، اور مسجد کو جھٹکا لگا۔ وہ جو کہہ رہا تھا پتہ نہیں گرتا، اس نے چھلانگ لگائی اور وہ گیا، اور وہ جو چل نہیں سکتے تھے وہ سب سے آگے بھاگے جا رہے تھے۔ انفضاض۔ پنجاب میں ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی ایک بڑا مرغوب کھیل ہوتا تھا دیہاتوں میں نا، ہم بڑے شوق سے جاتے، ہمارے بابے دادے سب ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ تو بعض ریچھ ہوتے تھے کھڑے ہو کے لڑتے، ایک ریچھ والا تھا ودھو والا ریچھ، وہ کوئی 6.5 فٹ ہوتا تھا جب وہ کھڑا ہوتا تھا، وہ کتوں کی اتنی پٹائی کرتا تھا نا، مار 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 ان کے حلیے بگاڑ، وہ کھڑے ہو کے لڑتا تھا، ٹھو ٹھو ٹھو۔ جو چھوٹے ریچھ ہوتے تھے ان میں کوئی کھڑے ہو کے لڑتے، کوئی بھاگ کے لڑتے تھے، جو کھڑے ہو کے لڑتے وہ ہار جاتے تھے، جو بھاگ کے لڑتے تھے وہ جیت جاتے تھے۔ تو ایک ریچھ کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا ہمارے علاقے میں، مار پلوان صاحب تھے ہمارے علاقے کے ذمہ دار، ان کا وزن صرف 8 من تھا، ان کا یہ طے در طے تھا۔ تو وہ نہارے، وہ دیہاتی تھے نا، وہ کھالے پہ نوکر ڈال رہا تھا ان کے اوپر پانی، کھالے سے پانی نکال، اس میں سے ایک مینڈک ان کے نا یہاں پھنس گیا، اس میں وہ مر گیا۔ اب اس کی بدبو، او شاریہ جی مار، او بہو پیم دیے، مار کوئی نہیں، وہ میں مر گیا تھا شاریہ، اوہ بہو پیم دیے۔ اب وہ 7 گالیاں نکالتا تھا، وہ تو میں یہاں نہیں سنا سکتا ہوں، میں کہ مار جی شاہی کوئی نہیں، وہ یہی تو کہ دو ہم دی پئی۔ پھر نے کرتا اتارا، اس کا پیٹ کھینچ کے یوں کیا تو نیچے وہ گندگی بنا پڑا تھا مینڈک، وہ تھے مار پہلوان۔ تو ان کو بھی ایسے 3-4 آدمی لے کے آتے تھے اور 4 پائی پہ بٹھاتے تھے، اور باقی سارے علاقے کے ذمہ دار۔ تو وہ تھا چھوٹے قد والا ریچھ، اب وہ بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ کے تھپڑ مارا یوں ہو گیا، پھر ادھر بھاگا تھپڑ مارا یوں ہو گیا۔ اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا رسا ٹوٹ جاتا تھا، ریچھ کا رسا ٹوٹ جاتا، پھر ریچھ بھاگ پڑتا تھا۔ تو اس دن ایسا ہوا اس ریچھ کا رسا ٹوٹ گیا، وہ بھاگا سیدھا مار پلوان کی طرف۔ اب لوگ تو بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے، مار صاحب نے دیکھا تھا، وہ سارے بھاگ گئے، میں کی کرا، جن سے چلا نہیں جاتا تھا انہوں نے جمپ لگایا اور بھاگے، وہ سامنے تھا کار، اس میں گھسنے لگے تو اندر سے عورتیں کہنے لگی پردے لگا رہے کہ مگرو ریچھ جان لیندہ تو انہوں پردے دی پائیے۔ انفضاض، فضہ کیا عربوں کی، اللہ نے ایسا تو نہیں عربی کو پسند کیا، ذہب سونا جانے والی چیز، فضہ بھگدڑ مچا دینے والی چیز۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی عالی شان چیزیں، وہ تو آگے لکھا نہیں مولوی صاحب نے۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار کیا خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یا آ کے مکمل ہوتا، اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر روزہ رکھ لو، روزے نہیں رکھ لو، اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر کا روزہ رکھ لو، تم میرے پاس آنا، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا، کیسی حسین لڑکیوں سے تیری شادی کروں، کیسے عالی شان تجھے جام پلاؤں گا۔ اللہ نے نا جنت میں 3 محفلیں شراب کی بیان کی ہیں، شراب کی، جو جنت کی شراب۔ پہلا درجہ ہے چھوٹی جنت، اس میں کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ نیک لوگ صراحی اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے، ان کے بھی نوکر ہوں گے، ان کو بھی پلانے والے نوکر۔ سب سے چھوٹا جنتی 80,000 نوکروں کا مالک ہے،
لیکن اللہ نا بتانا چاہتا ہے کہ یہ نچلا درجہ ہے، یہ اوپر والا درجہ ہے، اور یہ سب سے عالیشان درجہ ہے۔ تو اب اللہ اس کے مطابق تعبیر فرما رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں نیچے جنت میں وہ خود پئیں گے، جیسے بوفے سسٹم ہوتا ہے، بھی آپ پہ پاؤ آپ پہ کھاؤ۔ تو جب وہ شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا تو لوگ ایسی بھگدڑ مچاتے ہیں کہ میں پہلی باری بوٹی کھاؤں، توڑ پوری پراتنا چاہتے لے جانتے، خود پی رہے ہیں۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلٌ، وہاں انہیں پلایا جا رہا ہے زنجبیل کی شراب، انہیں پلائی جا رہی۔ پلائی کا مطلب ہے ساکی دینے والا کوئی اور، نیچے کیا ہے؟ خود پی رہے ہیں، اوپر کیا ہے؟ پلایا جا رہا ہے۔ یہ پلانے والے کون ہیں؟ جنت کے نوکر، جنت کی حوریں، جنت کے خادم، جنت کی بیویاں۔ اور کن ہاتھوں سے؟ میرے نبی نے فرمایا بے آئیے بنان تو عاطی ہے، وہ ہاتھ کیسے ہیں جس میں جام ہوگا، اگر اس کی انگلی کا یہ پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں پہ چہرہ کیسا ہوگا؟ جس کی انگلی کا پورا ایسا حسین ہے، اس کا چہرہ کیسا حسین ہو۔ جنت میں ایک حور، اس کا نام ہے لعبہ، جنت الفردوس۔ جنت الفردوس کی ساری حوریں اس پہ عاشق ہیں، وہ ایسی حسین ہے کہ خود حوریں اس پہ عاشق ہیں۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، وہ ایسی پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ اور اسے کہتی ہیں لعبہ، اگر پتہ چل جائے نا لوگوں کو تو کیا چیز ہے، لجدو فیک، تجھے پانے کے لیے ہر شے قربان کرتا۔ اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں وہ میرے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارے۔ اور ایک اور جنت کی صفت ہے، جب کوئی یہ سب کے لیے، مثلا ہم بیٹھے نا ایسے، یہ جو بچے ہیں ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جب جنت میں بیٹھیں گے نا تو جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں گا، اور وہ مجھے میرے چہرے سے میں دیکھ رہے ہوں، متقابلین، چاہے وہ آگے پیچھے ہیں تو بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ تو جنت کی لڑکی جب اس کی طرف بڑھ کے آئے گی تو چہرہ سامنے ہے، اگلا حصہ سامنے، جب مڑ کے واپس جائے گی تو بھی چہرہ پیچھے سے نظر آ رہا، ان اقبلت او ادبرت، آگے آئے یا پیچھے جائے چہرہ سامنے ہوگا۔ اور اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈال کے ان کو حسین بناتا رہتا ہے، کہتا پاک دامن زندگی گزار لے، میں تیری شادی کروں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جنت کے وی آئی پی ہوتے ہیں نا، جھنڈے لگے ہوتے ہیں، آج جھنڈے ہوتے ہیں اور کل ڈنڈے ہوتے ہیں، تو یہ تو یہاں کے وی آئی پی تو ایسے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو میرے جنت کے وی آئی پی ہیں نا ان کو کیا ہوگا پلانے والا؟ وَسَقَاهُمْ، بولو، رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں انہیں ان کا رب خود پلائے۔ بچو اللہ سے تمنا کرو کہ ہم وہ وی آئی پی میں ہوں جنہیں اللہ خود پلائے۔ خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم، امیر خسرو، کہ ہم اس محفل میں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ خود ساقی بنے۔ تو اللہ نے تقابل کر کے بتا دیا کہ یہ چند چیزیں ہیں جو تمہیں مجھ سے غافل کرتی ہیں، ان سے تم اپنے آپ کو نکال لو تو پھر میرے پاس جو ہے وہ تم دیکھ لینا کہ میں نے تمہارے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کو بنایا کن بن جا، لیکن اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو کیا چیز ہوگی جس کو اللہ ہاتھوں سے بنائے؟ اور جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور قیامت تک اس جنت کو روزانہ اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دے۔ یہ جنت الفردوس کا گلاس پڑا ہوا ہے، آج یہ 5 دفعہ زیادہ خوبصورت ہو، کل 5 دفعہ اور زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 25 ارب سال ہو چکے ہیں دنیا کو بنے، صرف ایک گلاس 25 ارب سال سے ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا۔ چلیے تو گلاس ہے، جنت کی حور روزانہ 5 گنا زیادہ بڑھ رہی، وہ کیا بلا ہے؟ بلا تو نہیں ہو سکتی، بلائیں تو ادھر کٹھی، کون سی؟ ساری نہیں، جن کی زبانیں بڑی تیز ہیں، جن کے مزاج میں شدت ہے، بد اخلاقی ہے۔ اب پتہ نہیں کس کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو بدتمیز بیوی دے دیتا ہے، جو نکار سدھا دیں، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اچھے اخلاق والی بیوی دے دیتا ہے۔ تو بچو یہاں سب کچھ لے لو تو بھی چلے جانا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مضمون ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے جو ہمارے گھروں میں طلاقیں چل رہی ہیں۔ تو سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے حلال میں وہ طلاق۔ حضرت علی صاحب نے فرمایا علی طلاق دینے سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے، ضرورت کی وجہ سے تو اللہ نے رکھی ہے کہ بھئی نہیں گزارا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے ہاں 2 انتہا چل رہی ہیں، ایک جو زیادہ اپر کلاس ہے، تھوڑا سا
لڑکی لڑکے میں توڑ پھوڑ طلاق دو ہمیں فرق کرو، یہ بھی غلط۔ اور ایک تھوڑا جو نیچے طبقہ ہے، لڑکی پس پس کے مر جائے، نہیں طلاق نہیں لینی، اتھے گزارا کر، طلاق نہیں لینی، اتھے گزارا کر، یہ دونوں باتیں بڑی ناجائز ہیں، بہت نامناسب۔ اللہ نے طلاق اس لیے تو رکھی ہے کہ کہیں لڑکی ایسی بدتمیز ہوتی ہے کہ لڑکے کی زندگی حرام کر دیتی ہے، اور اکثریت سسرالی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس بچی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، وہ گھنٹوں رضائی میں سر دے کے روتی رہتی ہے، اور ماں باپ سے کہتی ہے نہیں بابا تم جتھے ڈولی اترے اتھے جنازہ اٹھے، ایسی بے وقوفوں والی بات۔ بھائی وہ اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو بچی تیرا جگر ہے، واپس کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان کھوائیں گا کہ پھر دی شادی کتنے کریں؟ یہ دو چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہنے بات تو گزارا کر جا مر جا۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا، تو میں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ میرے نبی نے ایک کماری سے شادی کی، باقی سب یا بیوہ یا طلاق یافتہ، یا بیوہ یا طلاق یافتہ۔ ہمارا ہندو کلچر ہے بچی کو طلاق ہو جائے وہ سسک کے دیواروں کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا، تو کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ ہو پھر تو بیچاری وہ نہ وہ جیتی ہے نہ مرتی۔ میں چاٹ گیا، ایک غریب ملک ہے، اصل ان کی عرب ہے لیکن وہاں رہتے رہتے وہ افریقی رنگ غالب آ گیا ہے۔ جیسے جبوتی گیا، وہاں بھی یمن سے عرب آباد ہوئے، اور وہ اب ان کی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں، ایسے ہی چاڑ والے بھی شکلیں کالی ہیں، نقش عربوں والے ہیں۔ ورنہ جو حبشے ہیں نا، ان کو کوئی ناک ایسے ہوتا ہے، کوئی کان ایسے ہوتا ہے، اللہ نے عجیب وہ مخلوق بنائی ہے۔ ہمیں شکر کی نعمت سے نوازنے کے لیے کہ تمہیں بھی ایسا بنا سکتا تھا۔ تو وہاں پتہ چلا کہ بڑا بھائی طلاق دے دینا اپنی بیوی کو تو چھوٹا بھائی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، کوئی لڑائی نہیں۔ 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو عدت کے بعد فوراً 8 بچوں سمیت اس کی شادی ہو جاتی، اس کو قبول کر لے۔ ادھر معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ایسی بچہ نہیں لینا، صرف لڑکی ہے، ایسی بچہ نہیں لینا، بڑا ظلم، بڑا ہی ظلم۔ تو بیچاری تڑپتی، تو وہ آخر ماں ہی ہے نا، تو اس بچے کو تم نے نکالنا ہی۔ ہاں شادی کب کریں گے؟ جب بچہ ہم نے نہیں لینا، بس صرف لڑکی کو لینا ہے۔ وہ بیچاری راتوں کو کبھی تڑپے گی، کبھی دن میں تڑپے گی، وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتا ہے، لیکن یہ بڑی قاتلانہ معاشرت ہے، اور اس پر ہمارے ممبر سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں پچھلے 20 سال سے اس مضمون کو چھڑا ہوا ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں نبی والی زندگی آ جائے۔ اور ہمارے یہاں جو طلاق ہو رہے ہیں، اس طلاق کی وجہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس طلاق کی وجہ بد زبانی ہے، لالچ ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آ گیا، میں گاؤں میں تھا، رو رہا، میں کیا ہوا؟ کہ میری بہن کو سسرال نے نکال دیا ہے کہ فریج لیتے آویں گی تو تاں گھر بڑی نہیں تو بڑھنے نہیں دیا۔ یہ ہو رہا ہے عام، یہ تو غریب لوگ۔ اور میں ادھر جاتا ہوں ایک جگہ اپنے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو کبھی میری بیگم بھی ہوتی ہے، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر بچی ہے، تو اس کو طلاق ہو گئی۔ کس بات پر؟ کہ تیرے باپ نے مجھے موٹر کیوں نہیں دی، گاڑی کیوں نہیں دی، واپس چلی جا۔ تیرا باپ مالدار آدمی، مجھے گاڑی دینی تھی، اس نے گاڑی نہیں دی۔ یہ پورے پاکستان کی عکاسی میں کر رہا ہوں۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ بچی بے وقوف ہوتی ہے اور گھر اجاڑ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ سسرال کی طرف سے اٹھتا ہے، اور میرے اللہ کو ناپسند ہے، میرے نبی کو ناپسند ہے طلاق دینا۔ لیکن اگر کسی وحشی سے واسطہ پڑ جائے یا کسی بدتمیز لڑکی سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو الگ ہو جاؤ۔ پھر الگ ہو تو اس کو لڑائی نہ بناؤ، دشمنی نہ بناؤ، یا تو دشمنیاں بن جاتی، لڑائیاں بن جاتی، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ عرب کی معاشرت میں اب بھی طلاق ہو جائے تو اس بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی فوراً شادی ہو جائے۔ ہماری بچیوں کو طلاق ہو جائے وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار دیتے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، چاہے قصور مردوں کا ہو، عام طور پہ مردوں کا قصور ہے۔ تو یہ بہت اس وقت حساس مسئلہ بن چکا ہے، پورے ملک میں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی، تو برداشت نہیں ہے۔ والدین اپنے بچوں کو برداشت نہیں سکھاتے۔ میں نے جتنے سال تمہارے ساتھ گزارے، میں تمہیں یہ ایک میری ساری باتوں کا اگر خلاصہ تو ایک چیز ہے کہ لوگوں کی برداشت کرنا سیکھ۔ وہ لوگوں میں بیوی ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، برداشت کرنا سیکھ لو، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر جواب دینے شروع کیے تو زندگی کا حسن سارا ہاتھوں سے نکل جائے گا۔
جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، چچا تھے نا ابو لہب۔ تو جب آیت آئی تبت یدا ابی لہب، تو اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ راسی فی رؤوسکما حرام، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک تم محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ تو اس کا ایک بیٹا اتبا، وہ حرم میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، یہاں سے گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا، آپ کا گریبان پھٹ گیا۔ وہ کہنے لگا تیری بیٹیوں کو طلاق۔ طائف کے پتھر کھائے اور بد دعا نہیں۔ جب یوں بیٹی کی طلاق بھرے مجمع میں سنی تو کہا اچھا، میں اللہ سے کہتا ہوں اپنا کوئی کتا تیرے اوپر چھوڑ دے۔ اتنے دکھی ہوئے کہ اس کے لیے بد دعا کی۔ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا، اس میں اتبا بھی تھا۔ تو ابو لہب آیا، دیکھو میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے اور اس کی باتیں خالی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کرنا، کوئی اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایمان مقدر میں نہیں تھا اور بات پہ اعتماد اتنا تھا۔ جب یہ قافلہ زرقاء اترا تو ایک شیر آیا اور اس نے یوں سب کو دیکھا، تو اتبا چیخنے لگا یہ محمد کی بد دعا آ گئی، یہ محمد کی بد دعا آ گئی اور یہ مجھے مار دے گا۔ مطلب پاگل ہے، ہم 300 آدمی ہیں، کیسے تجھے مار دے گا، ہم تیرے پہرے دار ہیں۔ انہوں نے سارے اونٹ کے پالان کٹھے کر کے اونچا مینار سا بنا دیا اور اس کے اوپر اس کو سلایا اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دے رہے۔ اللہ نے سب کو سلایا۔ شیر آیا اور ایک ایک کو سونگا، چھوڑتا گیا، سب کو چھوڑ دیا۔ کتنے تھے مجھے ملے نہیں، 150-200 تو ہوتی تھے جب قافلہ چلتا۔ پھر اس نے یوں اوپر دیکھا، یوں سونگا اور پھر ایک چھلانگ لگائی، وہ سیدھا اس کے اوپر اور جاتے اس کے منہ، اس سر اور منہ کو اپنے منہ میں لیا اور ایسے کچل دیا جیسے قیمہ بنا دیا جاتا ہے، کھایا نہیں، بس ایسے کچل کے چھلانگ لگا کے واپس چلا۔ تو میرے عزیزو بہت برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجے مقرر کیے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو رہی ہے تو اسے سمجھاؤ، فعظوہن، اسے سمجھاؤ، پیار محبت سے، واز ہوتا ہے پیار محبت سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھو، لیکن رات کو سوتے ہوئے بستر اپنا باہر لے جاؤ، دوسرے کمرے میں سو جا تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خاوند تکلیف میں ہے۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے ایک آدھ تھپڑ سمجھانے کے لیے مار دو، یعنی کہ سوٹے لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جسم پہ نشان بھی نہ پڑے اتنا۔ وہ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرو، پھر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، پھر یہ کرو کہ ایک آدمی خاوند کی طرف سے آئے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے آئے اور دونوں بیٹھ کر کوئی حل نکالیں اور اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیں تاکہ طلاق نہ ہو۔ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بے وقوف بن کے 3 طلاق مت دو، ایک طلاق دو، شاید اس کو احساس ہو جائے۔ پھر بھی وہ نہیں باز آتی تو چھوڑ دو، چونکہ جو کام 3 طلاق نے کرنا ہے وہی 1 طلاق نے کرنا۔ 1 طلاق سے بھی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، لیکن آپ کو ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ صلح کر لیں، لڑکی صلح کر لے تو آپ دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران تو دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر جائے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹتی 3 طلاق دے کر آپ اپنا راستہ بند کر لیتے ہیں، پھر پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دی اور مولانا صاحب کے پاس کسی مولوی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہ مولانا صاحب میں بیوی نے 3 طلاق دے دی تھی، کوئی کی فتویٰ ہے؟ انہوں نے فرمایا حرام ہو گئی، کوئی رستہ کوئی انہیں جیب سے لفافہ نکالا اور ان کے سرانے اس کے مسلح کے نیچے ایسے رکھ دیا۔ تو مولانا صاحب کوئی طرح دسو کہ ہوں تو سوچنا ہی پوے گا، 10 تو کی آنکھیں آئی، کہا جی میں آنکھیں آئی طلاق، نہ کہ شکر الحمدللہ کوئی نہیں ہوئی۔ کیوں کہ اکھے او ہوندا طلاق، تو آکھیا طلاق، وہ چھوٹے کاف نال ہے، بڑے نال نہیں ہے، جا موجہ کر، پھر ایسی مصیبتیں وجود میں آتی۔ یہ صحیح واقعہ ہے، کوئی وہ لطیفہ نہیں ہے، صحیح واقعہ ہے۔ تو ایک مولانا صاحب نے سنا جو اچھے عالم تھے، کہنے لگے پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، چونکہ نکاح میں کہنا تھا قبول کیا، اس نے بھی قبول بجائے قبول کہا۔ اللہ نہ کرے تمہارے گھر اجڑیں اور طلاقیں ہوں، لیکن اگر ایسا موقع آ جاتا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی بچی کو پریشرائز نہ کرو، بس اتھی گزارا کر، اور اپنے بچے کو مت پریشر میں ڈالو کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، تم نے گزارا کرنا ہے، مر جاتے ہیں، زندہ مر جاتے ہیں۔ پھر اس وقت علیحدگی ضروری ہے، پر اپنی بیٹیوں کو ذلیل نہ کرو کہ جتھے تیری ڈولی جانی ہے اتھو تیرا جنازہ جانا ہے، یہ ظلم ہے۔ ہاں اگر اچھے سلوک ہیں تو واقعی پھر جہاں ڈولی اترے وہیں جنازہ، وہیں سے جنازہ اٹھے، لیکن وہ ویشیوں کے پلے پڑ گئی ہو۔ میں گاؤں میں بیٹھا تھا، گرمیاں تھیں، کہ ایک لڑکی ایک بچے کے ساتھ بھاگ کے اندر آ گئی، کہا بیبی کون، کہاں سے آئی؟ میں جھنگ سے آئی۔ تو اس وقت یہاں
کہا میں اللہ کے واسطے میری جان بچا لو، مجھے میرے خامن سے طلاق لے کے دے دو۔ کب؟ میں تو تجھے جانتا نہیں نا تیرے خامن، کہ میرا خامن ریڑھی لگاتا ہے اور روزانہ مجھے آ کے مارتا ہے، کوئی ایک دن کا ناغہ نہیں جس میں مجھے مرتا نہ ہو، میں ماں باپ کے پاؤں پکڑ چکی ہوں، یہ کسائی ہے، انسان نہیں ہے، مجھے طلاق دلوا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے قتل کر سکتے ہیں، طلاق نہیں لے سکتے۔ تو میں بھاگ کے آپ کے پاس آئی ہوں کہ میری اس سے طلاق دلوا دو۔ میں کہا بیٹے میں تمہیں جانتا نہیں، تیرے ماں باپ کو جانتا نہیں، خاندانی معاملات میں ایسے پڑھنا میں کیا کر سکتا۔ ان مضامین کو اللہ تمہیں کل کو بٹھائے ممبروں پر تو معاشرت بیان کرو، لوگ برباد ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی خوشیاں کہاں سے ملتی۔ میں نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے 190 دفعہ، 190 دفعہ، لیکن شیخ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک کتاب پڑھی جب کبھی پڑھنے کے ذوق زندہ تھے، اسی پر نداء الرحمن کے نام سے وہ کتاب نداء الرحمن، تو اس میں آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لیکن علماء نے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء اس کو بھی قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے کیا ہے۔ تم ذرا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، یہ تو بات سمجھ میں آتی، اے ایمان والو اگر تمہارا ارادہ ہو جائے بیوی کو طلاق دینے کا، لیکن یہاں کیسے ہے یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو۔ یہ دو لفظوں کا آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا، قرآن بے جوڑ تو ہے نہیں، تو مجھے یاد پڑتا ہے، اب لوگ دیکھنا کہ فرمایا کہ یہاں اللہ اپنے حبیب کو بطور سفارش لایا ہے کہ میں اپنے نبی کو سفارشی بناتا ہوں تمہارے سامنے کہ طلاق نہ دو، گزارا کرو، طلاق نہ دو، اور اگر دینی پڑے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے، ایک طلاق سے تمہارا کام ہو گیا، اب مت 3 طلاق دو، اور اگر تمہیں 3 ہی دینی ہے تو پھر اس کی عدت اس کی جو وہ مینسز کے بعد پھر دوسری دو، پھر اس میں جب اس کو حیض پورا ہو جائے دوسری دو، پھر جب حیض پورا ہو جائے تیسری دو۔ اگر تم نے 3 ہی دینی، یہ کٹھے جو 3 کا بم مارنا ہے، اس نادانی سے اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ سارے معاشرے کو بچائے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق پیدا فرما دے جس سے ہمارے گھر اجڑے نہیں۔ یہ وہ اسباق اور دروس زندگی ہیں بچوں جو عام طور پہ دوران تعلیم نہیں بتائے جاتے، اتنا بڑا نصاب ہے کہ یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، گزار دی جاتی، لیکن میرے نزدیک یہ ان سے بھی زیادہ ضرور۔ رفع یدین کرنے نہ کرنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں، سورۃ فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں، آمین اونچی کہنے پر نیچی کہنے پر کوئی جنت کا دار۔ ہماری جماعت واپس آ رہی تھی رائمنڈ، تو منگا منڈی سے رائمنڈ کو سڑک آتی ہے، تو اس کے اوپر ایک چھوٹے سی نہر راجوا، وہاں ایک مسجد ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کی، تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو ساتھی نماز کے لیے شامل ہو گئے، تو ایک کوئی اہل حدیث بھی اس میں تھے، انہوں نے زور سے کہا آمین، پھر دوسری رکعت میں کہا آمین۔ مولانا صاحب بریلوی سلام پھیرتے ہی کہنے لگے کیڑا کتا بھوکیا ہے، اے کیڑا کتا بھوکیا ہے، تو اس آخیا خنزیراں نو کتے بھوک دے ہیں۔ اور یہ وہ مسائل زندگی ہیں جس پر آدمی اگر ان کا حل نہ ہو تو آدمی تباہ ہو جاتا، دنیا بھی آخرت۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق بخشے، لک الحمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم زینا بالحلم واغننا بالعلم وجملنا بالتقوى واکرمنا بالعافیہ۔ اللہم اغننا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالعافیہ وجملنا بالتقوى۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب، آمين۔